فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک معنی کہ آپ کا وجود سراپا رحمت بن کے آیا انسانیت کے لیے۔ دوسرا معنی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو جو بھیجا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ کو مبعوث فرمایا، یعنی اللہ کو جب رحم آ گیا لوگوں پر، اللہ کو جب ترس آ گیا لوگوں پر تو آپ کو مبعوث فرما دیا۔ میں مانتا ہوں درد رکھنے والے لوگ دنیا میں آئے، محبت رکھنے والے لوگ دنیا میں آئے، جنہوں نے محبتیں بانٹی ہیں، جنہوں نے درد پیدا کیا دلوں میں، سوز پیدا کیا، لوگوں کے دلوں کو نرم کیا، لیکن یقین کیجئے ایک تو وہ بھی آیا جو آیا تو انسانیت کا چمن لہلہانے لگا، انسانیت میں نکھار آ گیا۔ جب وہ آیا تو آتا ہی چلا گیا، وہ آیا بھی ایسے اللہ اکبر دائیں بھی بائیں بھی دیکھتے ہیں، کوئی کرن نظر نہیں آتی، کوئی بنتی ہوئی راہ نظر نہیں آتی، بندہ حیران ہوتا ہے ان کی اصلاح کا آغاز کروں تو کہاں سے کروں۔ اللہ اکبر، قرآن نے اسی جملے کو یوں ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ دندی والوں، پنڈی گیپ والوں، میرے اس جملے پہ غور کی، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ عام لوگ منع کرتے ہیں، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو متحیر پایا، فَهَدَى رہنمائی کر دی۔ یہ معنی بھی کیا جاتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، میرے پیغمبر آپ اللہ کی محبت میں دیوانہ وار پھر رہے تھے، فَهَدَى اللہ نے منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن امام ابن خالوہ معنی کرتے ہیں، امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں وہ معنی نقل کرتے ہیں، مجھے بڑا پسند آیا ہے، آپ جھوم جاؤ گے کہ واقعی حقیقی معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ظِلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، آپ کے دائیں بھی گمراہ بائیں بھی گمراہ، سارا مکہ گمراہ، عرب سارا گمراہ، فَهَدَى آپ کے ذریعے ان سارے گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا اور آپ کے ذریعے ان گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ اللہ اکبر، مانتا ہوں بڑا مشکل کام ہے، آپ تنے تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، لیکن انداز بھی ان دونوں صورتوں کا دیکھیے۔ جب آپ گمراہ قوم کے بیچ میں ہیں تو ان کی اصلاح جب کرو گے تو آپ کی خیر تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قانون ہے، جو ان لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کی اپنی خیر نہیں ہوتی، لوگوں کا دستور ہے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا مرغے سے آپ کا قصور کیا ہے کہ آپ لوگ آپ کو تکہ بوٹی بنا کے سیخوں میں لگا دیتے ہیں، جرم کیا ہے؟ تو مرغا کہنے لگا مجھے تو اور کوئی قصور نظر نہیں آتا، میرا ایک ہی قصور ہے کہ میں سوئی ہوئی قوم کو سویرے جگاتا ہوں، سوئے ہوئے کو لوگوں کو جگا رہا ہوں، اذان دے رہا ہوں اٹھو بھائی، اور جو بھی سوئی ہوئی قوم کو جگائے اس کی اپنی خیر نہیں ہوتی۔ اقبال نے تو تبھی کہا تھا نا کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے،
بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. ہو سکتا ہے میرے دل سے سوئی ہوئی انسانیت جاگ جائے. فرمایا آپ کے ارد گرد سارے گمراہ ہیں، جب آپ ان کی ہدایت کا سامان کریں گے میرے پیغمبر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تہمت لگے گی، بہتان لگیں گے، الزام لگیں گے. ہر فتویٰ جو گھڑا جائے گا وہ آپ پہ لگے گا. کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی مجنون، کبھی کذاب، کبھی اشر کہیں گے. لیکن میرے پیغمبر جب میں نے کام بڑا حوالے کیا تو اگلی صورت میں فرمایا الم نشرح لک صدرک. کام بڑا ہے تو میں نے سینہ بھی تو کھول کے رکھ دیا ہے نا. ایک کم کھلے سینے نالوں دینے، تنگ سینے نال نہیں ہون دینے کم. تو میں نے آپ کا سینہ کھول کے رکھ دیا ہے میرے پاک پیغمبر. یہی مشن جب کلیم اللہ کے سپرد کیا تھا تو اللہ کے کلیم پہلے دن ہی دست بدعا ہوئے کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا کام آسان کر دے، اللہ میرا بوجھ ہلکا کر دے. اللہ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. وزیر وزر سے، وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. وزر بوجھ کو کہتے ہیں. تو وزیر بادشاہ کا کیا کرتا ہے؟ بوجھ اٹھاتا ہے. کلیم اللہ وزیر مانگتے ہیں، سینے کی کشادگی مانگتے ہیں. فرمایا او میرا حبیب کلیم تم مانگ کے لیتے گئے، میں نے بغیر مانگے سینہ کھول دیا. کلیم اللہ کہنے لگے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ میرے اہل سے مجھے وزیر دے کہ میرا بوجھ اٹھائے. پر میرے حبیب جب آپ کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. میں نے آپ سے خود آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. میرے دوستو یہ ایک مشن تھا، یہ نبی کی سیرت ہے. اصلاح عالم کا سامان کرنا ہے. بھلا کوئی بتا سکتا ہے مجھے ایسا لیڈر، ایسا قائد مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ غلام بھی چلتے ہوئے راستے میں ہاتھ پکڑ کے کہے مشورہ کرنا ہے اور کئی گھنٹے آپ کو کھڑا رکھے اور آپ کان لگا کے اس کی بات سنتے جائیں؟ جی آج تو کسی چیئرمین کو بھی آپ کھڑے ہو کے پوچھ نہیں سکتے ٹھہر جاؤ بات کرنی ہے. اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا لیڈر، امام انقلاب، سید الانبیاء، اور آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ماں بھی اگر بچہ بھی ماں جو ہے نا بچہ تنگ کرے تو وہ بھی بددعا دے ہی دیتی ہے. باپ جب تنگ ہو جاتا ہے اولاد سے تو وہ بددعا دے دیتا ہے. اور کبھی تو بددعا سے بڑھ کے ہم نے باپ دیکھے ہیں جو اولاد کو قتل بھی کر دیتے ہیں، گھر سے بھی نکال دیتے ہیں. دنیا میں ماں کی محبت مشہور ہے. میں مانتا ہوں کہ لفظ ماں یہ محبت ہی کا مجموعہ ہے. لفظ ماں یہ محبتوں کا مجموعہ ہے. لیکن تنگ آ کے وہ بھی کہتی ہے جا تباہ ہو جا، جا برباد ہو جا. پر میرے محمد کی محبت کا اندازہ لگائیے، خون میں رنگین ہے تب بھی کہتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم. اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تباہ ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں. میں تو اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں توحیدی پیدا ہو جائے. من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دوں؟ سمامہ بن آسال یمامہ کا لیڈر ہے، نبی کریم کے قتل کا منصوبہ بنانے والا ہے، بلکہ بنا بھی چکا تھا. نبی علیہ السلام کو خبر ہو گئی تھی. پھر آپ نے اس کا خون موا قرار دیا، جہاں ملے مار دیا جائے. وہی سمامہ
عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں صحابہ کرام کی ٹیم نے گرفتار کر لیا، پکڑا گیا نہ جا، قوم کا لیڈر مسجد نبوی میں لایا گیا، ستون کے ساتھ باندھا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ ذرا سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عندک یا سمامہ، او سمامہ کیا حال ہے تیرا؟ وہ بتا کیا کہنے لگا، کہتا ہے ان تقتل تقتل زادم و ان تعفو تعفو عن شاکرین، دو باتیں، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے بندے کو قتل کریں گے جس کا بدلہ لینے والے بھی موجود ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو میں شکر گزار رہوں گا۔ بعض محدثین اس لفظ کا معنی کرتے ہیں کہ اگر آپ قتل کریں گے تو واقعی میں اس قابل ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے، اور دوسرا معنی کہ اگر آپ معاف کریں گے میں زندگی بھر شکر گزار رہوں گا۔ ایمان نہیں لا رہا، نبی علیہ السلام نے کہا باندھ دو اس کو، اور نکلتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں احسنوا اسارہ، میرے قیدی کا اچھا خیال رکھنا۔ جاتے ہوئے ایک صحابی سے کہنے لگے جب کھانا دیا جائے تو اس کو میرے گھر کی ذاتی اونٹنی کا تازہ دودھ صبح و شام دیا کرو۔ اللہ اکبر، قاتل خون کا پیاسا، گھر کے جانور کا خالص دودھ اس کو ملے، پلایا کرو۔ جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جی کیا حال ہے، پھر وہی جملہ دوہرا رہا ہے۔ کئی دن یہ حال رہا، چند دن گزرنے کے بعد نبی کریم نے کہا لوگو کھول دو سمامہ کے ہاتھ، کھول دو۔ جب کھولا گیا جاؤ آزاد ہو۔ سمامہ جو ہی آزاد ہوا نکلا مدینہ منورہ سے، شکریہ ادا کرتے ہوئے چل پڑا، مدینہ سے کچھ فاصلے پر گیا، وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے، وہاں جا کے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، صحابہ سمجھے چلا گیا گھر۔ تھوڑی دیر گزری، سمامہ کے چہرے پہ تازہ پانی کی بوندیں جا رہی ہیں، قطرات بہ رہے ہیں، تازہ غسل کیا ہوا آ گیا، مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، اور آتے ہی کیا کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، کیوں؟ سنیے، کہنے لگا دل تو میرا اس ستون کے ساتھ باندھے ہوئے ہی مان گیا تھا، لیکن میں اس وقت اس لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا کہ کل لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ مجبور ہو کے ایمان لایا، اس لیے میں نہیں پڑھا۔ اور جب آپ نے آزاد کر دیا تو میں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں مجبور ہو کے ایمان نہیں لایا، میں مسرور ہو کے ایمان لا رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سب سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے مبغوض تھا، فرمایا آج کے بعد ساری کائنات میں بس آپ ہی کا چہرہ محبوب ہو گیا۔ سمامہ جب نکلا نا تو جاتے ہی ناکہ بندی کر دی، اہل مکہ پر ایک دانہ بھی حرام ہے غلے کا نہیں آئے گا، غلہ تو سارا آتا ہی وہاں سے تھا۔ جب بند کر دیا غلہ، مکے والے بلبلا اٹھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ مکہ مدینہ آیا، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے جی قوم تو آپ کی ہے نا، آپ کی قوم ہے بھوک سے مر رہی ہے، میرے نبی کی محبت اور رحمت اور شفقت کی ایک جھلک دیکھیے، یہ نہیں کہتے مجھے گھر سے نکالا ہے، مجھے وطن سے نکال دیا ہے، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر دیا، میرے ساتھیوں کو ملک بدر کر دیا، اب مذاکرات کے لیے آئے ہو۔ نبی کریم نے پیغام بھیجا، فرمایا سمامہ غلہ بند نہ کرو، کھول دو، جانے دو۔ میرے دوستو، اس درد کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ نے اصلاح عالم کا ایک کام جاری کیا، وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچتا ہے
کہ آج آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تصور بھی کسی کا نہیں ہے، اور ایک دن وہ ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں بادشاہوں کو، اور خط میں کیا لکھتے ہیں؟ کسی بھی بادشاہ کو اس کا آخری جملہ یہ ہوتا ہے خط میں آپ لکھتے ہیں بادشاہ کو دو ٹوک بات، اسلم تسلم، اسلم تسلم، میرا پیغام مان لے، تیری بادشاہت بھی سلامت رہ جائے گی، تیری حکومت اقتدار بھی سلامت رہے گا، اس لیے کہ میرا دین ہی سلامتی کا پیغام ہے۔ اور اگر نہیں مانے گا، اس وقت ایک نام تھا پرویز، جس حاکم نے آپ کے خط کو سینے سے لگایا بچتا گیا، ایک تھا اس نے خط پھاڑ دیا، غصے میں آ گئے، اوہو عرب کے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں تو مان جا بچ جائے گا، خط پھاڑا۔ جب خط پھاڑا نبی کریم نے مدینہ میں کہا میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی حکومت پھاڑ کے رکھ دی، میرے خط کے ٹکڑے نہیں، اس نے اپنے اقتدار کے ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، بس وہ ایک تیر تھا جو اس کی حکومت پہ لگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس درد کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ انسانیت کی اصلاح کی ہے پیغمبر نے۔ میرے دوستو، آج کے دور کے حالات بھی تقریباً اسی دور تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہے آپ دیکھتے ہیں، 9 سال کے بچی سے زیادتی، 6 سال کی بچی سے زیادتی، میرے دوستو یہ اسی طرح زندہ درگور کرنے کا ایک وقت آ چکا ہے۔ یہ حالات اسی ڈگر پہ ہیں۔ آج بھی اگر چاہتے ہو اس معاشرے کی اصلاح تو میرے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر حکمران بھی چاہتے ہیں ملک میں امن آئے، ملک میں خوشحالی آئے، ملک میں برکتیں آئے، میرے دوستو اللہ کی کتاب کا قانون لاگو کر دو، اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول کے رکھ دے گا۔ کسی کے پاس اصلاح عالم کا پروگرام نہیں ہے، کسی کے پاس کائنات کے امن کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر کائنات کی امن کی ضمانت دیتا ہے وہ دین اسلام دیتا ہے، یقین کیجئے، دی ہے، بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کہانی سناتے ہیں، ہم کوئی مفروضے بناتے ہیں، ایسے کرو ایسے ہو جائے گا۔ کسی کے پاس ماڈل نہیں، ہمارے پاس ماڈل موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے خلافت پہ آپ فائز ہیں۔ کتنا؟ یہ 22 لاکھ مربع میل میرے خیال سے پنڈی گیب جتنا علاقہ ہوگا نا، پتہ ہے کتنا ہے؟ پاکستان جیسے 15 ملک اکٹھے کرو، اللہ اکبر، پاکستان جیسے 15 ممالک اکٹھے کرو تب جا کے اس تک پہنچے۔ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی خلافت، اور خلیفہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رات کو تنہے تنہا گھومتے ہیں۔ کوئی پیش کرے نا ریاست مدینہ کی جھلک یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں، مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا اس کی۔ اور یہی نہیں، آپ گھومتے ہیں، ایک گھر کے قریب سے آپ کا جب گزر ہوتا ہے دیکھتے ہیں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، فوراً دستک دی، دروازے پر عورت آئی، فرمایا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے بھوک سے رو رہے ہیں، بھوکے نہار پیٹ ہیں، فاقے میں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر کھانا کھلاؤ نہ روتے ہیں تو۔ فرمایا کہاں سے کھلاؤں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا وہ جو ہنڈی آپ نے رکھی ہوئی آگ لگ رہی ہے، نیچے آگ لگی ہوئی، تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے ہنڈی میں کچھ بھی نہیں، صرف پانی ابل رہا ہے بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ بیٹا سو جاؤ، کوئی پکے گا تو دے دوں گی۔ یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں، نکل گئے۔ جب نکلتے ہیں بیت المال آتے ہیں، بیت المال کا چوکیدار خادم اسلم اٹھایا اس کو، اٹھو
کوئی خوراک تیار کرو جلدی سے، گھی، کوئی اور آٹا، چینی، ایسی چیزیں جو اس وقت تھی، کھجوریں، یہ اٹھائیں، چل پڑے۔ خادم کہنے لگا امیر المومنین یہ بورا میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگے آج بوجھ تو اٹھائے گا، کل قیامت والے دن بھی اٹھائے گا، مجھے خود اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ اٹھایا، چلتے ہیں چلتے ہیں۔ خادم کہتا ہے میں خود بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ امیر المومنین چلتے ہیں، اسی چولہے کے پاس پہنچتے ہیں، اس میں تھوڑا سا گھی ڈالتے ہیں، میٹھا ڈالتے ہیں، پھر اس میں کچھ خوراک ڈالتے ہیں، کچھ حریرہ سا تیار ہو گیا، حلوہ نما، کچھ خوراک تیار ہو گئی اور آگ جلتی نہیں۔ آپ جب آپ چہرہ مقدس نیچے کر کے پھونک مارتے ہیں تو دھواں آپ کی داڑھی سے نکلنے لگتا ہے، آنکھوں سے دھوئیں کی وجہ سے آنسو جاری ہیں، تو کبھی اپنی داڑھی کو یوں ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں عمر آج اس دھوئیں کو برداشت کر لے تاکہ کل جہنم کے دھوئیں سے بچ جائے۔ خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں تاریخ میں ڈھونڈو مثال نہیں ملے گی ایسے۔ آگ جلائی، کھانا تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈالا، بچوں کو بلایا، رات کا اندھیرا، ان کو کھلا رہے ہیں، کھلا کے دور جا کے ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ خادم کہنے لگا میں نے کہا امیر المومنین چلیے، چپ، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ جب واپس آنے لگے تو عورت پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی او اللہ کے بندے انت اولا و احق بهذا الامر من امیر المؤمنین، او فرشتہ صفت انسان، خلافت کے لائق آپ ہیں، آپ حکومت کے لائق ہیں، ہمارا خلیفہ تو ہونا چاہیے تھا، عمر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے پہچانا ہی نہیں تھا، میں تو حقدار ہے۔ عمر کہنے لگے بہن بس کل جب تو دار حکومت میں آئے گی اسی عاجز کو پائے گی۔ پھر بھی نہیں بتایا۔ خادم کہتے میں نے راستے میں پوچھ لیا کہ امیر المومنین کھانا جب تیار ہوگا پھر آپ کیا دیکھتے رہے بیٹھ کر؟ کہنے لگے اللہ کے بندے میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا تو میرا دل نہیں گوارا کر رہا تھا کہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے بغیر چلا جاؤں، تو جب میں نے ان کو ہنستا ہوا دوبارہ دیکھا تب میں اٹھ کے گیا۔ میرے دوستو اصلاح عالم کا پروگرام دین میں ہے، امن عالم کا پروگرام دین میں ہے، دینداری پیدا کرو۔ آج بھی میں کہتا ہوں جن گھروں میں دینداری ہے اس گھروں میں خوشحالی ہے، جس گھر میں دینداری ہے وہاں امن ہے، سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ خیر بات کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ نے ہر دکھ درد برداشت کیا۔ کبھی تو یہ بھی ہوا کہ ادھر پتھر برسائے جا رہے ہیں، ادھر آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو میرے شان مرتبے کا نہیں پتا۔ میرے دوستو دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر دنیا میں ایک بندہ چاہتا ہے کہ حقوق پامال نہ ہوں، حیوانات کے حقوق، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، والدین کے حقوق، حیوانات کے حقوق، میں ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہتا ہوں میرے نبی نے حیوانات کے حقوق میں 43 احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ جس شخصیت کا مشن ایک حیوان کے لیے حقوق کے تحفظ کا ہو وہاں انسانیت میں سے کسی کے حق تلفی کا تصور ہو سکتا ہے؟ یہ تو لوگوں کا ایک ذہن ہے دین ہوگا تو خدا جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں، انسانیت نکھر کے آ جائے گی، خوشحالی خوشحالی آ جائے گی۔ اور اللہ سے دعا گو ہوں اللہ عمل کی توفیق